شفقت حسین چیمہ کے نام سے خود کو اپنا قرآن کا حافظ کہلوانے والا بیوقوف احمد شخص، یہ ایک طرف سے خود کو قرآن کا حافظ کہلواتا ہے، دوسری طرف سے یہ فلموں میں کام کرتا ہے۔ ممبر رسول پر بیٹھا ہوں تو یہ اور شفقت چیمہ ہے، جو فلموں میں کام کرتا ہے وہ اور شفقت چیمہ ہے۔ ارے احمق شخص، اللہ کا قرآن ہے یدل بہ کثیرا، کیسی لعنت ہے اللہ رب العزت کی۔ اب یہ ممبر ان جیسے خنثی حضرات کے پاس جا پہنچا۔ یہ ہماری عوام کو کیا ہو چکا، ہم نے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ جو بندہ قرآن کا حافظ ہو پھر بھی جا کر لوگوں کو گمراہی کے میدان کے اندر وہ لے آئے۔ کیا حضور علیہ السلام کا دین یہ فلم سٹار بیان کریں گے؟ علماء کہاں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدقت یا رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے هل يستوي الذين، کیا يستوي الذين وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں، يعلمون وہ جو جانتے ہیں، اور والذین لا يعلمون وہ جو نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب جو بندہ خود کو حافظ قرآن کہلوائے، جو بندہ خود کو قاری قرآن کہلوائے، جو بندہ یہ کہے کہ بننے تو میں عالم گیا تھا مگر قسمت ہی کیا بدل گئی کہ فلم کا وہ سٹار اور ویل بن گیا میں، اب یہ نام گرامی پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی شخصیت کسی تعارف کی جو کہ خود کو محتاج نہیں کہلواتی، شفقت حسین چیمہ کے نام سے خود کو اپنا قرآن کا حافظ کہلوانے والا بیوقوف احمد شخص، یہ ایک طرف سے خود کو قرآن کا حافظ کہلواتا ہے، دوسری طرف سے یہ فلموں میں کام کرتا ہے۔ اب اس کا نعرے بازی کیا ہے؟ میں اگر ممبر رسول پر بیٹھا ہوں تو یہ اور شفقت چیمہ ہے، جو فلموں میں کام کرتا ہے وہ اور شفقت چیمہ ہے۔ ارے احمق شخص، اللہ کا قرآن ہے یدل بہ کثیرا، قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، خود کو شرم نہیں آتی۔ یعنی پھر تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ ایک جسم ہے اور دو جانیں ہیں۔ آپ کا ایک جسم ہے، ایک محفلوں میں کام کرتا ہے اور دوسرا جسم آپ کا فلموں میں کام کرتا ہے۔ کیسی لعنت ہے اللہ رب العزت کی کہ دیکھیں نہ بغیر داڑھی کے، دیکھیں جب ایک بندہ امامت کرائے نا، لوگوں کی امامت کرے، اس کے لیے یہ جو درس نظامی کی شروع کتب پڑھائی جاتی ہیں ان میں شرائط لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو بندہ ممبر رسول پر بیٹھ کر بیان کرے اس کی جو شرائط ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ کیا آپ کے اندر وہ ایک شرط بھی پائی جاتی ہے؟ یہ ہماری عوام کو کیا ہو چکا، ہم نے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا جواب دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ممبر رسول جس پر حضور خود کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، صحابہ، اسلاف، ولی، اوتاد، یہ چلتے چلتے ہمارے علماء تک، اب یہ ممبر ان جیسے خنثی حضرات کے پاس جا پہنچا کہ جنہیں یہ بھی فکر نہیں کہ ہم ممبر رسول پر بیٹھ کر ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے یہ حضرات جو ہے نا فلموں کے سٹار اور پتہ نہیں خود کو کیا کیا کہلواتے ہیں۔ شرم کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر خود کو سٹار کہلوائے اور ممبر رسول پر آ کر بیان کرے اور یہ کہیں کہ جی وہ اور ہے اور یہ وہ ہے۔ اگر میری بات آپ کو کڑوی لگتی ہے تو جو وہ اور ہے نا، میں اس کو یہی کہنا چاہتا ہوں، جی جناب والا اب کب تک خود کو مسلمانیت کہلواتے ہیں نا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، کہ دو رنگ نہ پکڑ کہ ایک طرف سے تو اس سائڈ پر آ جاتا ہے، دوسری طرف سے دوسری سائڈ پر چلا جاتا ہے۔ خود کو کچھ شرم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، میں نے سنا ہے کہ یہ قرآن کے حافظ ہیں۔ اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ جو بندہ قرآن کا حافظ ہو پھر بھی جا کر لوگوں کو گمراہی کے میدان کے اندر وہ لے آئے؟ اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کا قاری تو خود کو کہلوائے مگر پتہ نہیں کتنے کتنے ننگے ڈانس کے اندر وہ جا کر ایکٹیو کرے اور جا کر پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگوں کو دکھائے۔ میں نے تو سمجھ یہ رکھا تھا کہ جناب والا ممبر پر آ چکے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، مگر مجھے تو پتہ نہ تھا۔ 1 مہینہ پہلے مولا جٹ فلم کے نام سے ان کی فلم ریلیز ہوئی اور ان کے اندر ان کا بڑا کردار شامل ہے۔ حضرت صاحب پھر ممبر پر بیٹھ کر کیا کہتے ہیں، حافظ قرآن ایک طرف سے اور دوسری طرف سے ٹانگیں قبر میں، پھر بھی خود کو فلم کے سٹار کہلوا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے قبر کے اندر؟ کیا جواب دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور وہ بیوقوف عوام کہ جنہوں نے ان بڑی شیب والوں کو دعوت دے کر ممبر پر بٹھا کر ان سے دین سن رہے ہیں۔ کیا حضور علیہ السلام کا دین یہ فلم سٹار بیان کریں گے؟ علماء کہاں گئے؟ اولیاء کہاں گئے؟
یہ قرآن کے اصل وارث، دین محمدی کے اصل وارث کہاں گئے؟ ان کو بھول بیٹھی۔ اپنے جلسوں کے نام بڑے کرانے ہوتے ہیں، اپنے جلسوں کو مشہور کرانا ہوتا ہے۔ جی ہمارے جلسے پر شفقت حسین چیمہ آ رہا ہے، شرم کرنے کی ضرورت۔ اور میلاد مصطفیٰ کے ٹائٹل سے جی حضرت صاحب کو بلایا جا رہا ہے۔ وہ حضرت صاحب کی ان کے پتہ نہیں کہاں تک کیا کیا کارنامے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں شفقت حسین چیمہ صاحب، آپ نے کیا قرآن کو جانا، کیا احادیث کو پڑھا؟ آپ فقہ جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، اللہ کا قرآن جانتے ہیں؟ جواب آئے گا نہیں جانتے۔ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ سردیوں کے اندر، گرمیوں کے اندر ونجا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ جی لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا سنا رہے، اور پھر کیا علیحدہ بکواسات۔ جی مولوی ہمیں یہ کہتے ہیں، شرم نہیں آتی کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے کانوں کے اندر اذان کس نے دی ہوگی؟ مولوی نے ہی دی ہوگی۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے خاندان کے گئے ہوں گے، کس نے جنازے پڑھائے ہوں گے؟ مولوی نے ہی پڑھائے ہوں گے۔ آج ممبر رسول پر بیٹھ کر، ایک تو یہ سب سے بڑا جرم، یہ داڑھی شیف بندہ، گمراہ شخص، بے وقوف احمق شخص ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ بیان بھی کرے، اور پھر ان لوگوں کو کہ جو لوگ حقیقی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقدار ہیں، دین محمدی کے اصل وارث ہیں، قرآن و حدیث کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہے کہ ہر باطل کے خلاف ہم ٹکرائیں گے، ہر باطل کے خلاف یہ تلواریں اٹھیں گی، چاہے وہ کوئی شفقت حسین چیمہ ہو، چاہے بڑا سے بڑا خود کو درندہ نامی شخص کہلوانے والا ہو۔ یہ چیزیں جب گناہ سوشل میڈیا پر سر عام ہوگا تو سوشل میڈیا پر اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جب گناہ پرسنلی طور پر ہوگا تو پرسنلی طور پر اسے کال میسج کر کے بتلا دیا جائے گا، جی کی بلا جناب والا آپ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اکثر اوقات کہ جی اتنے بڑے بڑے اشخاص ہیں، آپ ان کے بارے میں کلپ جاری کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو تو یہ فلاں کرا دیں گے، فلاں کرا دیں گے۔ ارے اس سے بڑھ کر موت مزے کی کیا ہو سکتی ہے کہ جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ داری کے اندر گزر جائے؟ اس سے بڑھ کر حقیقی اور بہترین موت کیا ہو سکتی ہے کہ جو بڑے بڑے ظالم ہیں، خود کو کہلوانے والے، ممبر رسول پر آ کر قبضہ کرنے والے، علماء کو اس سیٹ سے ہٹانے والے، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے جلسوں کو اس طرح مشہور کرانے والے۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ یہ جناب والا جو ہیں، یہ شفقت چیمہ صاحب، یہ کہیں سے تازہ شوٹ کرائے اور تازہ محفل کے اندر آ کر یہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا حضور راضی ہوں گے کہ جی بدبخت تو ایک طرف سے فلم کا شو کر کے آیا، دوسری طرف سے آ کے امت کو تو میرا پیغام دے رہا ہے؟ پھر یہ آنسو نکالنا، یہ کیفیت بنانا، یہ کسی کام نہیں آتی جب تک کہ آپ وہ والا شفقت چیمہ ہے جس کو آپ وہ والا بولتے ہیں، وہ والے کو سیٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ ایک جان دو جسم ہے نا، پھر زمین پھٹے آپ مر جائیں، آپ کا یہ مقام ہے جناب والا۔ لہٰذا امت مسلمہ کو آپ گمراہ یہ جو کر رہے ہیں نا، آپ ایک طرف دو رنگی چھوڑ دیں، یک رنگ ہو جا، یا تو آپ محافل چھوڑ دیں، وہاں چلے جائیں۔ گمراہی میں اگر آپ نے جانا ہے، اللہ آپ کو ہدایت کی توفیق دے۔ اگر آپ نے آنا بھی ہے سائڈ پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دین بیان کرنا ہے، حضور کی مدح ثنائی کرنی ہے، تو پھر آپ وہ جو دوسرے کام ہے نا گندے، کہ وہ فلموں والے، کیا آپ لوگوں کو سناتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم کہتے ہو وہ کر کے تو نہیں دکھلاتے۔ ایک طرف سے بندہ فلم میں کام کرے اور فلم کا ویلن سٹار ہو، دوسری طرف سے وہ جناب والا ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو حضور کا دین سنائے۔ کیا لوگ سنیں گے؟ لوگ دین سننے کے لیے تمہیں نہیں آتے، لوگ تمہاری بختی والی شکل دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جی فلم میں یہ کام کرتے ہیں، ہم ان کی شکل دیکھ لیں۔ یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے ملا تھا؟ صحابہ کرام کی کتنی جد و جہد تھی، پھر ہمارے اسلاف علماء کرام کی کتنی جد و جہد تھی۔ ہم نے اسی ممبر پر اس کو عام سمجھ رکھا، اسی کو عام سمجھ رکھ کے ہم نے ان داڑھی شیف ان حضرات کو آ کر ممبر پر بٹھا دیا اور ان سے ہم دین سن رہے ہیں۔ واہ، تم جیسے احمق لوگ ہمیں دین سنائیں گے کہ حضور کا دین کیا ہوتا ہے، جنہیں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، جنہیں دین بتانا بھی نہیں آتا، آپ ہمیں سکھائیں گے کہ جی دین محمدی کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب آپ فرما دیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ نہیں جانتے تو لہٰذا عوام کو یہاں پر سوچنا چاہیے کہ جو حضرات اپنے جلسے کے نام کرانے کے لیے، میرے پیارے بھائیوں،
اتنا خرچہ کرتے ہو صرف نام و شو کرنے کے لیے کہ ہم شفقت کو بلائیں گے، وہ آئے گا بیان کرے گا، لوگ آ جائیں گے، یہ جلسے تو کامیاب نہیں ہیں، یہ جلسے کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ جلسے بدبختی کی علامت ہیں، اور حضور ناراض ہوتے ہیں ان جلسوں کے اندر۔ ہاں بلوانا ہے بلوائیں، مگر یہ ہے کہ ان سے توبہ کرائیں، کہ پہلے توبہ کریں پھر ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ حضور کا دین بیان کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیروی حنبل و نعمان کریں گے، ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ارے نانا ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔